اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہاں، ہم کیا بات کر رہے تھے؟ آیت نمبر 7 تک ہم نے کور کر لیا، آیت نمبر 8 کی طرف میں جا رہی ہوں۔ والوزن یومئذ الحق، اس دن وزن بھی برحق ہے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، تو جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ کامیاب ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب یہ آیت ہے تو بہت سمپل، اور آپ سب کو پتا ہوگی کہ ہم سب کا قیامت کے دن ایک ترازو رکھا جائے گا، اور جیسے سیسو ہوتا ہے نا، جھولا ہوتا ہے، سیسو ہو گیا، یا آپ نے ترازو دیکھے ہی ہوں گے زندگی میں، تو جس طرف ہلکا وزن ہوتا ہے نا وہ چیز نیچے چلی جاتی ہے، اور جو ہیوی ہوتا ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے سیسو میں آپ نے دیکھا ایک طرف اگر موٹا انسان بیٹھ رہا ہے اور دوسری طرف پتلا بیٹھے گا، ظاہر سی بات ہے تو موٹا والا انسان نیچے چلا جائے گا اور ہلکا والا اوپر چلا جائے گا۔ صحیح ہے، تو ہمارے بھی نامہ اعمال میں جس طرف کا پلڑا جھک جائے گا نا، اگر نیکیاں ہیوی ہوں گی اور گناہ لائٹ ہوں گے تو گناہ اوپر چلے جائیں گے، اور جس طرف والا پلڑا جھک جائے گا وہ ہمارا سکسیس والا پلڑا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو اتنا زیادہ کر دے کہ اس کا وزن اتنا زیادہ ہو جائے کہ وہ گناہوں کو ہوا میں اڑا دیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ تھوڑے بہت گناہ تو کیا، بلکہ اللہ معاف کرے، ہم تو گناہ ہی زیادہ کرتے ہیں۔ تو یہ بات بڑی خطرناک ہے، لیکن ہم اس بارے میں کبھی بھی سوچتے نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ ہماری نامہ اعمال میں نیکیاں اس طرح سے رکھی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ لکھا ہوا ہے والوزن یومئذ الحق، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وزن ہونا قیامت کے دن برحق ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چیز کہہ دیتے ہیں کہ وہ ہوگی تو obviously قرآن پڑھ کے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن میں جو بھی آیتیں لکھی ہوئی ہیں وہ قیامت کے دن ایک نہ ایک کر کے سٹیپ وائز ہوتی رہیں گی، اور پھر ہمارا فیصلہ ہوگا۔ تو جس انسان کا نامہ اعمال بھاری ہوگا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کامیاب ہو جائے گا۔ اس کی اپوزٹ آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 9، ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، اور جس شخص کا پلڑا ہلکا ہوگا تو یہ لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ ظلم کا مطلب یہ ہے کہ آیتوں کے حق میں کمی کرنا، اللہ کی آیتوں کے حق میں کمی کرنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ آیتوں کو نان سیریس لو، اور اللہ کا حکم ہو ایک طرف اور آپ کی خواہش ہو ایک طرف، تو آپ اللہ کا حکم پیچھے کر دو اور اپنی خواہش کو آگے کر دو، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی آیتوں پہ ظلم کرنا ہوتا ہے۔ اب اس آیت کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا رک کر اور ڈسکس کرنا ہوگا، کیونکہ بہت ہی امپورٹنٹ یہ آیت ہے ہمارے لیے، بڑی زبردست ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے نامہ اعمال کو ہیوی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا ہمیں اس بارے میں پوائنٹ ڈسکس کرنے ہوں گے تاکہ ہمیں موٹیویشن ہو۔ سب سے پہلے تو یہ ایک بہت ہی پیاری حدیث ان آیات کی روح سے کوٹ کروں گی۔ مفہوم یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ وزن کس چیز کا ہوگا؟ ہم نے کبھی سوچا اس چیز کے بارے میں؟ ایسی چیز ہے جو بہت آسان ہے کرنا، اس کے لیے نہ وضو کرنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی ایکسٹرا ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ پتہ ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے حسن اخلاق۔ پتہ ہے یہ الفاظ آتے ہیں کہ نامہ اعمال میں سب سے وزنی چیز جو انسان کی رکھی جائے گی نا وہ اس کا حسن اخلاق ہوگا۔ اب آپ بتائیں یہ کیسی چیز ہے؟ 24 گھنٹے ہم کر سکتے ہیں، رات کو سو رہے ہوں، اچانک سے کسی نے گھر میں شور مچا دیا تو ہم اس وقت بھی اپنا حسن اخلاق شو کر سکتے ہیں۔ اس وقت ہم کیا شو کرتے ہیں؟ اپنا بد اخلاقی، کہ کس نے لائٹ چلا دی، کیا کر دیا، اور شور شرابہ شروع نیند میں۔ ہم تو سوتی ہوئی حالت میں بھی اپنا حسن اخلاق شو کر کے اجر کما سکتے ہیں۔ تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ مشکل بڑی لگتی ہے ہمیں، لیکن سچی بتاؤں اگر ہم عمل کر لیں گے نا تو ہمارے لیے بڑی بڑی نمازیں اور تہجد اور روزے اور اس کی بھی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیونکہ ایک اور چیز آتی ہے کہ جو شخص حسن اخلاق کا ماہر ہوتا ہے نا، اچھا اس کا اخلاق ہوتا ہے، تو وہ قیامت کے دن ان لوگوں سے آگے ہوگا جو دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر قیام کرتے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ نماز تہجد کی پڑھنا کوئی آسان بات تو نہیں ہے نا، کہ آپ گہری نیند میں سو رہے ہیں، آپ الارم لگا کے اٹھیں، پھر تھوڑی دیر سر انسان کا عجیب سا بھاری ہو رہا ہوتا ہے، پھر وضو کرتا ہے، پھر نماز ادا کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہم سے کوئی نہ کوئی غلطی اللہ معاف کرے ہو جاتی ہے تو پھر وہ نماز ضائع ہونے کا بھی ڈر ہوتا ہے۔ اسی طرح روزہ رکھنا آسان ہے، سحری کریں پھر افطاری کا اہتمام کریں، پورے دن بھوکے پیاسے رہیں، اور کہاں ایک شخص جس سے کسی نے چیخ کر بات کی اور اس نے اپنی آواز کم کر لی تو وہ آگے نکل گیا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں اللہ معاف کرے، روزے بھی بڑی آسانی سے رکھ لیتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ غلط بات تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتی ہے۔ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی آتا ہے کوئی غلط بات کرتا ہے تو ہنگامہ کر دیتے ہیں ہم، اور کہتے ہیں ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی۔ تو بات تو غلط ہی برداشت کرنی ہے نا، آپ بیٹھے ہوئے موبائل یوز کر رہے ہیں، کوئی آ کے آپ سے صحیح بات کر رہا ہے تو اس میں برداشت کیا کرنا ہے؟ کوئی ٹیڑھی بات کرتا ہے وہیں ہمارا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ آیت اسپیشلی اس آیت میں ہمارے لیے لیسن یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں
ہم یہ جب آیت پڑھ رہے ہیں نا کہ اب امیجنیشن میں چلی جاتے ہیں نا کہ قیامت کے دن میرا ایک ترازو رکھا جائے گا اور میری نیکیاں رکھی جا رہی ہوں گی، تو جب میں نے یہ آیت پہلی دفعہ پڑھی تو آپ کے ذہن میں کیا نیکیاں آ رہی تھی؟ نمازیں، روزے، ذکر، قرآن، یہ ساری بھرمار کریں گے ہم. لیکن احادیث کی روح سے کیا ہے؟ حسن اخلاق سب سے زیادہ سبقت لے جائے گا. اور اس کے علاوہ مسلمان کا کلمہ طیبہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ بھی نامہ اعمال کو بہت زیادہ ہیوی کر دے گا. تو کثرت سے پہلا کلمہ پڑھا کریں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اپنی تسبیحات میں شامل کر دیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ پر بیسک ایمان اور توحید کا اقرار ہے نا، تو اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اگر وہ بھی ہمارے یا شہادت دینا اللہ کے بارے میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی کہ اللہ کی ایک ہونے کی ذکر کو بار بار آپ کرتے رہیں، کسی بھی الفاظ میں وہ ہو، تو وہ چیز بھی اللہ کو بہت پسند ہے، اس کا بھی بہت وزن ہوگا. تو یہ دو چیزیں یاد رکھیے گا، ایک کیا ہوگا؟ اللہ کی وحدانیت کا اقرار، اور دوسرا حسن اخلاق. یہ دو چیزیں ہمارے نامہ اعمال کو بہت ہیوی کر دیں گی. اس کے علاوہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کے بارے میں کیا حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ دو کلمے پڑھنے پہ بہت لائٹ ہیں لیکن میزان کو بھر دیں گے. صحیح ہے؟ تو یہ تین چیزیں ابھی میرے ذہن میں آ رہی ہیں، یہ تین چیزیں ہماری زندگی گزارنے کے لیے کافی ہیں. سوچیں، اخلاق کو بہتر بنانا. اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ عبادت کا مقام ہے کہ نہیں، عبادت اپنی جگہ پر ہے لیکن اخلاق اپنی جگہ پر ہے. اصل بات یہ کہنا چاہوں گی کہ سم ٹائمز ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے نا ہماری نمازیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں. سلام پھیرنے کے بعد اگر آپ دوسری نماز تک بڑی آواز میں کسی سے بات کریں، غیبت کریں، چگلی کریں، حسد کریں، ہر طرح کی اخلاقی برائیاں اپنے اندر لائیں گے تو اللہ معاف کرے وہ نماز قابل قبول نہیں ہے. نماز پڑھنے کے بعد اس کی حفاظت آپ اسی طرح کریں گے کہ اخلاقیات میں اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. کیونکہ دیکھیں ہم جو ہے نا پوری زندگی کے اگر دن کے 24 گھنٹے لے لیں نا، اس میں سے 8 گھنٹے ہم سوتے ہیں. اب کتنے گھنٹے بچے؟ 16 گھنٹے بچے. اب 16 گھنٹے میں سے مجھے بتائیں نماز کتنے گھنٹے کی پڑھیں گے؟ 5 نمازوں کو ملا لیں، چلے تھوڑا قرآن ملا لیں، تھوڑا ذکر ملا لیں، 2 گھنٹے لگا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، 14 گھنٹے بچے ہیں نا. اب 14 گھنٹے میں کیا کرتے ہیں بتائیں؟ کچن میں کام کر رہے ہیں، ماسیاں آ رہی ہیں گھر میں، شوہر آ رہے ہیں، بچے اسکول سے آ رہے ہیں. تو اب یہ 16 گھنٹے کیا ہوتا ہے؟ حسن اخلاق کا امتحان. تو اب یہ زیادہ ہیوی ہوا نا، تو وہیں ہم فیل ہو جاتے ہیں، اللہ معاف کرے. وہاں پر اگر ہم ٹھیک ہو جائیں تو ہماری زندگی کے 16 گھنٹے تو اچھے گزر جائیں گے. ٹھیک ہے، اس آیت کے اندر اسپیشلی یہی پوائنٹ تھا جو مجھے حدیث کی روح سے یاد آ رہا تھا، اس لیے میں نے اس کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے. تو بس ہم کوئی بھی نیک کام کرتے ہوئے اس کو، وہ کہتے ہیں نا کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھو. کیوں حقیر نہیں سمجھو؟ کیونکہ تمہیں نہیں پتا کہ یہی نیکی تمہارے نامہ اعمال کو وزنی کر دے. اور جو نیکی انسان کو جتنی مشکل لگتی ہے نا، اس کا اجر اتنا ہی زیادہ ہے. اب ایک شخص بالکل صحت مند ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز کا اجر الگ ہے. اب ایک شخص بیمار ہے، اس سے وضو تک نہیں ہو رہا ہے، اس کی باڈی میں پین ہو رہا ہے، وہ بہت مشقت کے ساتھ نماز پڑھے گا تو ظاہر ہے اس کا اجر زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اب ایک شخص ہے جس کے شادی شدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ غیر شادی شدہ ہے، تو اس پہ شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے، گھر کی ذمہ داری نہیں ہے، بچوں کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ دین کا کام کر رہی ہے تو اس کے لیے اپنا اجر ہے. اب ایک لڑکی، 3 بچے ہیں، اس کے شوہر، سسرال، جوائنٹ فیملی سسٹم، وہ اس کے ساتھ اپنے دین کو مینج کر رہی ہے، تو اجر میں کون آگے نکلے گا؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو سب کی کیپیسٹی پتا ہے کہ کون کس ماحول میں رہ کر دین کو ٹائم دے رہا ہے. ہر کسی کا اجر اس کے حالات کے حساب سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ایک اور کوٹیشن اپنے ذہن میں رکھیے، بڑا زبردست ہے. وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے میرا یہ بھاری لگنے والا عمل میرے نامہ اعمال کو نیکی سے بھر دے. کبھی کبھی زندگی میں کوئی ٹرائل، کوئی مصیبت، کچھ ایسا آ جاتا ہے نا تو انسان بہت ڈپریس، بہت پریشان ہو جاتا ہے، یا بہت مشقت ہو رہی ہوتی ہے نیکی کرنے میں، تو انسان اپنے آپ کو یاد دلائے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ عمل جو مجھے بڑا مشکل لگ رہا ہے اور یہ وقت میرے لیے بہت مشکل ہے صبر کرنا یا کاٹنا، تو کیا پتا میرے صبر کرنے کی وجہ سے یہ چیز میرے نامہ اعمال کو ہیوی کر. ٹھیک ہے، یہ بہت پیاری لائن ہے، اس لائن کو یاد رکھیے. ہو سکتا ہے کہ میرا یہ بھاری لگنے والا عمل میرے میزان کو نیکیوں سے بھر دے. ہم جب آلودہ میں ہوتے تھے نا تو ہمیں نا چھوٹی چھوٹی چٹس دی جاتی تھی، اس کے اندر اسی طرح کے پوائنٹس لکھے ہوئے ہوتے تھے. تو ایک زمانے میں ہمارے پاس یہ چٹ آئی تھی جس کو ہم لوگوں کو سب کو کہا گیا تھا کہ آپ اپنے مرر پر لگائیں تاکہ جب بھی آپ کچھ کر رہے ہوں، کیونکہ مرر پہ انسان سب سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتا ہے، تو آپ کی نظر پڑے بار بار اس کوٹیشن پر. تو کافی ٹائم تک ہم نے اس کو لگا کے رکھا تھا اور ہر مہینے یا ہر ہفتے ہماری چٹس بدل جاتی تھی. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ موٹیویشن ہوتی ہے انسان کو، کیونکہ انسان کمزور ہے. اب میں نے یہ والی بات کر دی، ہو سکتا ہے آپ بھول جائیں، میں بھول جاؤں، لیکن اگر سامنے لکھی بھی ہوگی اور بار بار آئے گی تو کیا ہوگا؟ انشاءاللہ موٹیویشن ملتی رہے گی. ٹھیک ہے.
وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان رزق پیدا کیا، تم لوگ بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم زمین پہ رہتے ہیں، زمین اتنی اسموتھ ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ بڑی آسانی کے ساتھ چلے جاتے ہیں ہم لوگ، تو شکر گزاری کا مقام ہے کہ نہیں؟ اور دوسرا اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین پہ تمہارے لیے ہم نے کیا رکھ دیا؟ رزق رکھ دیا ہے۔ سوچے کتنا رزق ہے زمین میں ہمارے لیے۔ زمین کے اندر جو مٹی ہے، مٹی کیا کچھ گرو کرتی ہے، سبزیاں ہیں، دالیں ہیں، اسی طرح فروٹس ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، کیا کچھ نہیں ہے جو ہمارے گھروں پر آتا ہے، سپلائی ہوتا ہے اور ہم مزے سے کھا رہے ہوتے ہیں۔ کتنی چیزیں گرو کرتی ہے زمین ہمارے لیے۔ تو زمین تو نکالنے کا کام کر رہی ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے پلاننگ کر کے ہر چیز کا انتظام کیا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ قلیلا ما تشکرون، شکر بہت کم کرتے ہیں۔ ہم کبھی انجوائے کرتے ہیں اللہ کی دنیا کی سیر کرتے ہوئے؟ دیکھیں ایک مومن جو ہوتا ہے نا، اگر یہاں سے آپ کراچی میں بیٹھے ہوئے اور آپ لاہور، اسلام آباد، مری وغیرہ کی سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، کیوں جاتے ہیں؟ اصل مقصد پتہ ہے کیا ہے سیر و سیاحت کا؟ اب آج کل تو ظاہر سی بات ہے لوگ بزنس کے سلسلے میں بھی جاتے ہیں، جایا جا سکتا ہے، منع نہیں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے آپ بزنس کے سلسلے میں بھی اگر جا رہے ہیں، رزق حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے نا۔ لیکن راستے میں نا غور و فکر کریں کہ اللہ نے کیا کیا زمین میں بنایا ہے۔ اللہ کی کائنات کو دیکھنے کا اگر موقع ملتا ہے تو اس کائنات کو دیکھ کر اللہ تک پہنچے، سبحان اللہ کہیں کہ کیا کچھ بنایا اللہ نے، یعنی کہ یہ سفر انسان کو اللہ کے قریب کرے، ہر موقع پہ انسان کیا کرے؟ شکر گزاری کرے۔ لیکن ہم زمین کی لمبی لمبی سیریں کر کے آ جاتے ہیں اور اس کو صرف آؤٹنگ سمجھتے ہیں اور اللہ کو ذرا بھی یاد نہیں کر رہے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں کہ کتنا کم شکر ادا کرتا ہے انسان۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے، میرا خیال میں بچے بچے کو پتا ہوتا ہے، اور آپ سب کو پتا ہے یہ والا واقعہ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا کہا تھا کہ سب آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا تھا، لیکن ابلیس نے نہیں کیا تھا۔ ٹھیک ہے، ایسا آیت کے شروع کا حصہ میں ڈراپ کر چکی، اس کو میں ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ اور ہم نے پیدا کیا تم کو، اور پھر ہم نے کیا کیا؟ تمہاری صورت بنائی۔ یہ سب کتنا پیارا ہے، آپ سوچیں نا، آئینے میں کھڑے ہو کے سوچیں کہ اللہ نے آپ کو بنایا ہے۔ کبھی کبھی سوچا ہم نے آئینے میں کھڑے ہو کے، کبھی اپنی آنکھ دیکھی اور کبھی اپنا منہ دیکھا؟ تو کچھ لوگ اللہ معاف کرے بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں کہ بڑے ہمیں بہت حسین ہیں ہم، تو تکبر آ جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے اندر تھوڑی بہت کمی ہوتی ہے، ناک ذرا لمبا ہوتا ہے، آنکھیں چھوٹی ہوتی ہیں، تو ان کا شکوہ ختم نہیں ہوتا۔ تو الحمدللہ ہر حال میں، چاہے اچھا بنایا چاہے برا ہمارے نظر میں ہم کو لگتا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں پرفیکٹ بنایا ہے۔ تو ہم آئینے کے پاس بیٹھ کر کھڑے ہو کر آج کرنا ہے یہ کام آپ لوگوں کو، اور اب آئینے کے پاس بھی آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنا ہے نا، کیونکہ ہمارے اندر اب آئینے کی بھی مجھے لگتا ہے ضرورت نہیں ہے۔ آپ موبائل اٹھائیں اور فرنٹ کیمرہ کھول کے اپنے آپ کو دیکھیے گا، اپنی آنکھوں کا جائزہ لیجیے گا، کیسے پرفیکشن کے ساتھ اللہ نے بنایا ہے، کس طرح سے ہماری آنکھوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک سوراخ بنایا اور پھر اس کے اندر آنکھ جیسا بال بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے سارے کام ماں کے پیٹ کے اندر اندھیرے میں کیے ہیں یہ سارے کام، اور کتنا پرفیکشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ بچے کو دنیا میں لے کر آتے ہیں، سوچیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزاری کا مقام ہے، اور اس سے اللہ پہ پیار آئے گا آپ کو کہ اللہ نے کیسے بنایا ہے نا مجھے اتنا پیارا۔ ٹھیک ہے، تو اس چیز پر آج آپ کو کرنا ہے، فرنٹ کیمرہ کھول کر اپنے آپ کو دیکھیے گا۔ تھوڑے سے فرنٹ کیمرے میں انسان بھیانک بھی لگتا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، آپ ذرا سا دور رکھ کے دیکھیے گا۔ اصل کام کرنا کیا ہے؟ پیار لانا ہے اللہ کے لیے۔ لپس کو دیکھیں، اپنے اپنے تیت کو دیکھیں کہ الحمدللہ اگر تھوڑا بہت کمی ہے جو آپ کو نہیں مزہ آتا کہ یہ میرا اچھا نہیں ہے، تو یہ سوچے کہ اللہ نے دیا تو ہے نا۔ اب آنکھوں کی کوئی انسان شکوہ کرتا رہے چھوٹی ہیں، اللہ معاف کرے کچھ لوگوں کے پاس دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، کیا ہم ناشکری کریں گے؟ اسی بات پہ روتے رہیں گے کہ میرے پاس آنکھیں نہیں ہیں؟ کچھ لوگ اس بات پہ رو رہے کہ ہمارے پاس اچھے پہننے کے چپل نہیں ہے، اور اللہ معاف کرے کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کے پاس پاؤں ہی نہیں ہے۔ تو سوچیں ہم کس حد تک نعمتوں میں رہ رہے ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہے۔ اس چیز پر آپ کو ہوم ورک ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا واقعہ شروع ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کر لیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ پورا ایک اسٹوری آ رہی ہے جو میں 4-5 آیتیں پڑھوں گی، وہ آپ سب کو پتہ ہے، لیکن پھر ہم اس میں سے پوائنٹس نکال لیں گے، ٹھیک ہے۔ میں تقریباً آیت نمبر 12 سے لے کر آنورڈ تھوڑا سا رننگ ٹرانسلیشن پڑھوں گی اور پھر تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو سجدہ نہیں کرتا تو تجھ کو اس سے کون سا امر مانے ہے، یعنی کہ کیا چیز ہے جو رکاوٹ بن رہی ہے، جبکہ میں تجھے حکم دے چکا ہوں۔ کہنے لگا کہ میں سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا آسمان سے اتر جا، تجھے لائق نہیں کہ تو آسمان میں رہ کر تکبر کرے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیلوں میں سے کر دیا۔
تو اس نے نکلتے ہوئے یہ کہا کہ آپ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دیجیے. اللہ نے کہا کہ میں نے تجھے مہلت دے دی ہے. تو اس نے یہ کہا اللہ کو نعوذ باللہ کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، اس لیے اب آپ دیکھیے گا کہ میں آپ کے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا. پھر میں آؤں گا آپ کے بندوں کے پاس آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں اور بائیں سے. ٹھیک ہے، سوری اوپر نیچے نہیں ہے، یہاں پر آگے پیچھے اور دائیں بائیں لکھا ہوا ہے. اور آپ اکثر اپنے بندوں کو کیا پائیں گے؟ ناشکرا پائیں گے، شکر گزار نہیں پائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہاں سے ذلیل اور خوار ہو کر نکل جا. جو تیرا کہنا مانے گا نا، جو تیرے راستے پہ چلے گا، تو میں تجھے اور اس کو سب کو جہنم سے بھر دوں گا. ٹھیک ہے، یہاں تک ہم رکھتے ہیں. آج آیت نمبر 18 تک. 19 سے ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے، کیونکہ پھر وہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کا جنت میں جانے کا اور پھر اللہ معاف کرے وہاں سے نکلنے کا تذکرہ ہے. تو وہ ایک تھوڑا سا الگ ٹاپک ہے. آج کا ٹاپک ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے وجہ پوچھی کہ آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا. تو اس نے کیا وجہ بتائی کہ آپ نے مجھے تو آگ سے بنایا ہے اور انسان کو مٹی سے بنایا ہے. تو اس نے یہ سینٹینس کہا انا خیر من، میں بہتر ہوں. اللہ معاف کرے ہم سب کو کہ ہماری زندگی میں یہ سینٹینس شامل ہے. اب ہم اتنے بھی بولڈ نہیں ہے کہ لوگوں کے منہ پر کہہ دیں کہ ہم آپ سے بہتر ہیں، لیکن ہمارے دل کے اندر ہوتی ہے یہ بات. ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر کوئی انسان کسی پارٹی میں آئے تیار شیار ہو کر، تو ہم ظاہر منہ پہ تو نہیں بولیں گے نا کہ میں تم سے اچھی لگ رہی ہوں، یا میرا ڈیزائنر ڈریس ہے اور تمہارا لوکل مارکیٹ کا ڈریس ہے. منہ پہ تو نہیں بولیں گے ہم، لیکن ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ میں فلاں کزن سے اچھی لگ رہی ہوں، یا اپنی فلاں دوست سے اچھی لگ رہی ہوں، یا جب میں دلہن بنی تھی تو میں نے تو اتنا ہیوی ڈریس اور اتنی اچھی جگہ کا میک اپ کروایا ہوا تھا. ہمارے اندر یہ چیز بھری پڑی ہے، چاہے ہم اعتراف کریں یا نہ کریں. ایون کہ ہم کھانا بھی بنا رہے ہوتے ہیں نا، ہم منہ سے تو نہیں بولیں گے کہ میری نند کا کھانا اچھا نہیں بنتا ہے، میری بھابھی اچھا نہیں بناتی ہے، میری ساس اچھا نہیں بناتی، لیکن ہمارے اندر ہوتی ہے یہ بات. اور ہم اپنے شوہروں کے سامنے ظاہر بھی کرتے کہ میں بہت اچھا کرتی ہوں، میری کوکنگ بہت اچھی ہے. ہم اپنی اسکلز پر ہے نا تکبر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ شیطان کا ڈائلوگ ہے انا خیر من. ٹھیک ہے، یہ 2-4 مثالیں میں نے دی ہیں. مجھے امید ہے آپ کے پاس اور مثالیں موجود ہوں گی، تو آپ کلاس کے اینڈ میں مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں کہ انا خیر من ہم کس کس موقع پر کہہ رہے ہوتے ہیں. زبان سے نہیں کہتے، اپنے جیسچر سے شو کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کو یہ چیز بالکل پسند نہیں آئی. اللہ نے کہا کہ تکبر تو لائق ہی نہیں ہے انسان کو، نکل یہاں سے. تو تکبر کر کے بڑا بننا چاہتا ہے نا، اب تو زمین پہ جا، اتر جا یہاں سے، اور تو کیا ہو جا، ذلیل ہو جا. میری نظر میں تیری کوئی ویلیو نہیں ہے. امیجن کریں کہ اللہ کو تکبر اتنا ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سیکنڈ میں، شیطان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ فرشتوں کی کمپنی میں رہتا تھا اور عبادت وغیرہ کرتا تھا، اللہ نے ایک اتنے چھوٹے سینٹینس کی وجہ سے اس کو اتار پھینکا. ہم امیجن کر سکتے ہیں ہم زندگی بھر الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں اور ہمارا پھر مقام اور مرتبہ کیا ہوگا اللہ کے نزدیک. تو شیطان نے کہا کہ اب میں نا چھوڑوں گا نہیں، میرے ساتھ ایسے کیسے کر دیا، یعنی کہ میری انسلٹ کر دی، تو اب میں بھی بدلہ لوں گا. کیا بدلہ لوں گا؟ تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تو مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے. اور پھر اللہ نے ناراضگی میں کہا کہ جا، تجھے مہلت دے دی گئی ہے. تو وہ چیلنج کرتا ہے آیت نمبر 16 اور 17 میں کہ میں کروں گا کیا؟ سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا. نماز بھی پڑھنے آ رہے ہوں گے نا بندے، تو میں ان کو وہاں سے بہکا دوں گا. قرآن پڑھنے آ رہے ہوں گے تو میں یہ بہکا دوں گا کہ یہ فرقہ ٹھیک نہیں ہے، وہ فرقہ ٹھیک نہیں ہے. اتنا بہکاؤں گا، اتنا بہکاؤں گا، اور سیدھے راستے سے بہکاؤں گا. اذان کی آوازیں تو سن لیں گے لیکن نماز نہیں پڑھ سکیں گے. اور میں کیا کروں گا؟ آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا. اور یہاں پر ہمارے لیے ایک بلیسنگ ہے الحمدللہ کہ اللہ نے اس کو اوپر اور نیچے کا راستہ بھلوا دیا. الحمدللہ اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے. پتہ ہے کیا؟ اوپر کا راستہ دعا ہے کہ جو بندہ اللہ سے کنیکشن اپنا مضبوط رکھے اور اللہ سے دعا کرے، وہ شیطان کے وسوسوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا. اور نیچے کا راستہ کیا ہے؟ سجدہ. کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے نا تو اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ شیطان تو قریب آ ہی نہیں سکتا. تو پھر کتنی زبردست بات ہے کہ اللہ کی بلیسنگ اور رحمت دیکھیے کہ شیطان نے یہ کہا کہ آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا. اوپر نیچے کا راستہ بھلا دیا اللہ نے. اب آپ سوچیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ شیطان کے وسوسوں سے بچیں ہیں تو کثرت سے سجدے کریں اور کثرت سے دعائیں کریں. انشاءاللہ شیطان حملہ آور نہیں ہوگا. اور شیطان نے چیلنج کیا کہ تو اپنے بندوں میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. تو پھر اللہ نے کہا کہ نکلو یہاں سے، تمہارے اور تمہارے فالوورز کا راستہ کیا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے. اچھا، اس واقعے میں یہاں پر قرآن کے اس مقام پر یہ والی آیت نہیں آ رہی ہے، لیکن زیادہ تر مقامات پر یہ آیت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو یہ بھی کہتا ہے نکلتے ہوئے کہ تو جا تو صحیح، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا.
یہاں پر نہیں آ رہی ہے آیت، لیکن زیادہ تر جگہ پر آتی ہے. اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے کہتے ہیں کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، عبادی کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں. تو وہ لاڈ ہوتا ہے نا، جیسے آپ کی 5-6 اولادیں ہوں، ایک بڑی فرما بردار ہو آپ کی، تو اب کوئی آ کے آپ کو بتاتا ہے 5 کے بارے میں کہ اس نے یہ کیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ ہاں یہ کر سکتا ہے. ہاں اچھا چھوٹے والے نے کیا؟ ہاں یہ کر سکتا ہے. بڑے والے نے کیا؟ ہاں یہ کر سکتا ہے. اب کوئی شخص آپ کو کہے کہ آپ کے فلاں لاڈلے نے بھی یہ حرکت کی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہوگی، میرا یہ والا بیٹا تو میرے خلاف جا ہی نہیں سکتا. کہتے ہیں نا بڑے مان سے. تو آپ کس کے لیے کہتے ہیں یہ سینٹینس؟ جس پر آپ کو مان ہو. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے مان والے بندے جن پہ اللہ کو بڑا مان ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ یہ نہیں کر سکتے. تو اب ہم اللہ کے چیلنج کو، اللہ کے مان کو پورا کرنا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ شیطان جب ہمیں بہکا رہا ہو تو ہم اللہ تعالیٰ کی یہ بات یاد رکھ لیں کہ میرے اللہ نے یہ کہا تھا، میرے اس فلاں بندے پہ اس کا شیطان کا زور نہیں چلے گا. کمزور تو ہم سب ہیں، ہم پر شیطان آتا بھی ہے، ہم شیطان کی باتیں بھی سنتے ہیں. تو تھوڑی بہت اونچ نیچ تو ہر انسان کے ساتھ ہو جاتی ہے، لیکن اب ہم کیا کریں؟ تھوڑے سے اسٹرانگ ہو جائیں، اپنا ایمان مضبوط کریں انشاءاللہ، تاکہ شیطان ہمیں بہکا نہ سکے. اور اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے تو ہمارے پاس توبہ کا دروازہ الحمدللہ کھلا ہے. تو ہم فوراً سے کیا کریں؟ انشاءاللہ توبہ استغفار سے کام لیں. کیونکہ ابھی پچھلے دنوں میں آپ کو یہی کہہ رہی تھی نا، میں کچن میں آج کل لگا لیتی ہوں، بہت اچھی لگی مجھے والی بات. میں پہلے بھی ڈسکس کر چکی ہوں کہ ایک شخص ہے جس سے توبہ اس طرح سے کریں کہ اگلی دفعہ شیطان گناہ نہ کروائے آپ سے. وہ زبردست بات ہے کہ ایک شخص کی ایک نماز قضا ہو گئی، تو اس نے دوسرے دن اٹھ کر اتنا آہوزاری کری اور اتنی نوافل پڑھے اور بہت کچھ کیا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے. تو دوسرے دن نماز کا ٹائم سے پہلے ہی شیطان نے اس کو اٹھا دیا. کیا کہا کہ تو اٹھ کر نماز ہی پڑھ لے، کیونکہ جو تو نے دوسرے دن ریگریٹ کیا اور نوافل پڑھ کے اللہ کے قریب ہو اور جو تجھے اجر و ثواب ملا نا، تو اتنا تو میں افورڈ ہی نہیں کر سکتا. اس لیے اب تو کیا کر، ٹائم پہ ہی پڑھ لے نماز. تو مجھے یہ بتائیں، اللہ معاف کرے ہمیں، ہم سے زندگی میں کوئی گناہ ہوتا ہے تو اتنا شرمندہ ہم ہوتے ہیں کہ شیطان کہے کہ بھائی اس سے تو نیکی ہی کروا لینی چاہیے. تو ایسا ہونا چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی کمی ہو جائے زندگی میں، توبہ استغفار کرنا یا اس کو آلٹرنیٹ کر لینا، انشاءاللہ یہ ساری چیزیں پھر کیا ہوتی ہیں؟ شیطان کو ہم سے دور کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں. یہیں تک رکھتے ہیں ہم. آیت نمبر 18 تک ہوا ہے ہمارا. آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو ضرور کہہ سکتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.